اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال المصنف ومنہا آیت السؤال عن اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وتقریب الاستدلال بها ما فی آیت الکتمان۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے امتحان ہے جو کفایہ کے طلاب ہیں۔ ہم نے مادہ امتحانی امر ثالث سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہم خبر روایت کی حجیت کی ادلہ پڑھ رہے ہیں۔ ادلہ میں سب سے پہلے مصنف نے آیات کو بیان کرنا شروع کیا تھا، اور اب تیسری آیت غالباً یا چوتھی آیت ہے، چوتھی آیت ہے، وہ آیت سوال ہے جس کو آیت سوال کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی خبر روایت کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت سوال یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر اور اہل علم سے پوچھ لو۔ خبر روایت کی حجیت پر جو استدلال ہے، تقریب استدلال بعین ہی اسی طرح ہے جو آیت کتمان میں تھا کہ جب کتمان حرام ہے تو بیان کرنا واجب ہے، جب بیان کرنا واجب ہے تو سامعین کے لیے قبول کرنا واجب ہے۔ اس طریقے کے ساتھ خبر روایت کی حجیت پر استدلال ہوا تھا کہ جب خبر روایت کو قبول کرنا واجب ہے تو حجت ہے۔ یہاں پر بھی تقریب استدلال اسی طرح ہے کہ اہل علم اور اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس کے اول مصداق اور کامل مصادیق تو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ بلکہ اگر آیت کے خاص شان نزول کو دیکھا جائے تو یہ آیت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو، خاص نبوت کے مسئلے میں ہے۔ تو اس میں جو مراد اہل ذکر سے ہے وہ علماء ہیں کہ جو یہود کے علماء تھے، ان کی عوام کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے علماء سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی وہ جانتے ہیں، تمہارے علماء جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور اس میں وہ تمام اوصاف جو تورات میں ذکر ہوئے ہیں وہ تمہارے علماء جانتے ہیں، اور وہ اوصاف اس نبی میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر تم سے چھپا رہے ہیں اور تمہیں نہیں بتانا چاہتے۔ تو خاص نبوت کے بارے میں ہے یہ گویا کہ، لیکن باقی احکام کے سلسلے میں جو یہاں پر اول مصادیق ہیں وہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں کہ ہر قسم کا علم جو ہے وہ اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، بینات کے بارے میں ہو، زبر کے بارے میں ہو، تو اہل بیت علیہم السلام سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد راویان احادیث، چونکہ ان کے پاس بھی علم ہے، انہوں نے حدیث اخذ کی ہے ائمہ معصومین علیہم السلام سے، تو اہل ذکر سے مراد گوئے کہ راویان بھی ہیں۔ اب خبر روایت کی حجیت پر استدلال اس طرح ہوگا کہ جب سوال کرنا واجب ہے تو ان کے لیے جواب دینا بھی واجب ہے،
اور جب جواب دینا واجب ہے تو قبول کرنا بھی واجب ہے۔ لہذا یہ راویان جو حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ جواب واجب ہے اور قبول واجب نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے درمیان عقلی ملازمہ ہے کہ جب جواب دینا ان کے لیے واجب ہے تو جو سائلین ہیں ان کے لیے قبول کرنا واجب ہے۔ اس عقلی ملازمے کے تحت ہم کہیں گے جب قبول کرنا واجب ہے تو اسی کو کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے۔ مصنف اس کو رد کرتے ہیں کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ایجاب سوال ہے وہ تحصیل علم کی خاطر ہے، نہ یہ ہے کہ جواب کی قبولیت کی خاطر ہے۔ یعنی یہاں پر بالاصل جو ہے وہ مقصد وہ علم کا حصول ہے، نہ یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ تعبداً جواب کو قبول کرنا ہے۔ اہل ذکر جو جواب دیں گے، مثلا راویان احادیث جو جواب دیں گے، ان کو تعبداً ہم نے قبول کرنا ہے، یہ جو ہے نا وہ اس غرض کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی ملازمہ نہیں ہے کہ وہ جواب دیں اور جو ہے اس کو تعبداً قبول کرنا واجب ہو، کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے ملازمہ، بلکہ یہاں پر ایجاب سوال تحصیل علم کی خاطر ہے۔ اور جب جوابات زیادہ ہو جائیں گے، یعنی اہل ذکر سے راویان سے جب زیادہ پوچھا جائے گا اور وہ جب بار بار وہ بیان کریں گے تو خود بخود علم حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، لہذا کوئی بھی ملازمہ نہیں ہے اور خبر واحد کی حجیت اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، پھر مصنف فرماتے ہیں کہ وقد اورد علیہا، اس آیت پر ایک اور ایراد بھی کیا گیا ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ اس کی دلالت، آیت کی دلالت اس پر ہے کہ اہل ذکر سے اگر پوچھیں اور وہ جواب دیں تو اس جواب کو تعبداً قبول کرنا واجب ہے، اگر اس پر ہم دلالت کو تسلیم کر لیں، یعنی خبر واحد کی حجیت پر اگر دلالت کو ہم تسلیم کر لیں تو اشکال یہ کیا گیا ہے کہ پھر بھی خبر واحد کی حجیت پر یہ دلالت تام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد جو روایت ہے اس کو روایت کرنے والا جو راوی ہے اس کی روایت کو تعبداً قبول کرنے پر کوئی دلالت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو راوی بما ہوا راوی، اگر اس کو دیکھیں تو وہ اہل ذکر اور اہل علم سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے روایت لی امام معصوم سے اور آگے بیان کر دیا، اس میں اس نے غور و فکر بھی نہیں کیا، اس میں اس نے استنباط بھی نہیں کیا، اور اس نے جو اس روایت کے اندر وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراہت والا حکم ہے اس کی طرف وہ متوجہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے جیسے روایت کو سنا آگے نقل کر دیا۔ تو یہاں پر اشکال یہ کیا گیا ہے کہ گویا کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھر فتویٰ، اگر راوی من حیث المجتہد ہے، اگر وہ واقعا مجتہد بھی ہے تو پھر تو صحیح ہے، لیکن راوی من حیث راوی، فقط وہ راوی ہے، تو لہذا یہ زیادہ سے زیادہ فتوی کی حجیت پر یہ دلالت کرتی ہے، لیکن یہ روایت کی حجیت پر دلالت نہیں کرتی۔ لیکن مصنف اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر روات جیسے زرارہ ہو گیا، محمد بن مسلم ہو گیا، ابان ابن تبلغ ہو گئے، یا جو ہے نا ابو بصیر ہو گئے، اس کے علاوہ اکثر کئی راویان ایسے ہیں ان جیسے جو یعنی کہ اعیان تھے جن کو کہا جاتا ہے، اور تو اس طرح کے جو راویان تھے
ان پر جو ہے نا یہ صادق آتا ہے کہ وہ اہل ذکر بھی تھے، وہ اہل علم بھی تھے۔ وہ فقط روایت امام علیہ السلام سے لے کر آگے بیان نہیں کر دیتے تھے، بلکہ وہ روایت کو جب لیتے تھے تو اس میں وہ فہم کرتے تھے مکمل، اور ان کو علم حاصل ہوتا تھا اس روایت سے، اور اس روایت میں جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ حکم کی روایت ہے، چاہے حکم کے علاوہ کوئی اور روایت ہے، وہ اس مطلب کو مکمل سمجھ لیتے تھے اور پھر آگے لوگوں کے سامنے، اسی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ تو لہذا اہل ذکر اور اہل علم تھے، تو ان سے سوال کرنا یہ آیت کے مطابق ہو جائے گا، گویا کہ اہل ذکر سے ہم سوال کر رہے ہیں، اہل علم سے ہم سوال کر رہے ہیں، تو لہذا ان کی روایت کو قبول کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ یہ ہے، ہاں یہی اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ اب جس وقت بات ایسی ہے کہ کثیر راویان وہ اہل علم اور اہل ذکر بھی تھے، اب اگر جس وقت یہ دلالت تام ہو جائے گی یعنی روایت کو قبول کرنے پر بھی، تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ بعد میں پھر اس تفصیل کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر کچھ نہ کچھ راویان وہ مثلا اگر اہل علم سے نہیں تھے، اہل ذکر میں سے نہیں تھے، اور روایت میں وہ فہم یا استنباط ان کے پاس موجود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جیسی ہی روایت کو لیا من و عن آگے نقل کر دیا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ پھر یہ تفصیل نہیں دیکھی جائے گی کہ آیا وہاں پر وہ یعنی فہم ان میں ہے یا فہم ان میں نہیں ہے۔ جب کثیر راویان اہل ذکر میں سے ہیں، تو اگر کچھ راویان اہل ذکر سے نہیں بھی ہیں تو فقط عدول ہونا ہی کافی ہے، ان کا امین ہونا ہی کافی ہے، لہذا ان کی روایت کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور پھر اس میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ یہ مسبوق بالسوال ہو یا نہ ہو، ابتداً وہ روایت کو بیان کریں آگے کسی کے سامنے، مثلا زرارہ بن عیون وہ روایت کو بیان کر دیتے ہیں کسی کے سامنے، یا یہ ہے کہ کوئی ان سے سوال کرتے ہیں اور سوال کے جواب میں بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں جو سوال کا ذکر ہے وہ کوئی الزامی نہیں ہے، بلکہ اکثر اصل مقصد تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی خاطر آپ نے سوال کرنا ہے۔ اب اگر ایک روایت خود بخود راوی بیان کر رہا ہے تو مسبوق بالسوال ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تفصیل بھی نہیں دیکھی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَتَقْرِيبُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا مَا فِي آیت الکتمان، یہاں پر بھی تقریب استدلال وہی ہے کہ جو آیت کتمان میں تھا، یعنی جس طرح وہاں پر تھا حرمت کتمان اور وجوب قبول کے درمیان ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے، یہاں پر بھی وجوب جواب اور وجوب قبول کے درمیان ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے۔ وفی مصنف فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے، ان ظاہر منہا، کیونکہ آیت سے ظاہر یہ ہے، بالخصوص آخری جو جملہ ہے اس کو دیکھیں، ان کنتم لا تعلمون، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آیت کا ظاہر یہ ہے کہ ایجاب السؤال لتحصیل العلم، کہ یہاں پر سوال کا واجب ہونا، سوال کرنا یہ تحصیل علم کی غرض سے ہے، لا للتعبد بالجواب، نہ یہ ہے کہ جواب جب وہ دے گا اہل ذکر یا اہل علم تو تعبداً اس کو قبول کرنا ہے، اس غرض سے سوال واجب نہیں ہے۔ لہذا جب اس غرض سے نہیں ہے تو خبر روایت کی حجیت پر کوئی اس کی دلالت نہیں ہے۔ وقد اورد علیہ، اس آیت پر ایک اور بھی جو ہے نا اشکال کیا گیا کہ بِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ دَلَالَتُهُ عَلَى التَّعَبُّدِ بِمَا أَجَابَ أَهْلُ الذِّكْرِ، اگر تسلیم کر لیتے ہیں کہ آیت کی دلالت تعبد پر ہے، یعنی آیت کی دلالت اس پر ہے کہ اہل ذکر اگر جواب دیں تو اس کو تعبداً قبول کرنا ہے آپ نے، تو فلا دلالت لها علی التعبد بما یروی الراوی، تو یہاں پر روایت کو تعبداً قبول کرنے پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ فإنه بما ہوا راوٍ، کیونکہ راوی وہ بما ہوا راو، یعنی وہ فقط راوی ہے، وہ مستنبط نہیں ہے، وہ اہل علم نہیں ہے، اہل ذکر نہیں ہے، لا یکن من اہل ذکر والعلم، وہ اہل ذکر اور اہل علم نہیں ہے، اس نے روایت میں فہم نہیں کیا، اس نے روایت کو سنا اور آگے بیان کر دیا۔
فالمناسب انما هو الاستدلال بها علی حجیت الفتوی لا روایت، لہذا مناسب یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے اگر وہ یعنی مجتہد ہے تو مجتہد کے فتویٰ کی جو ہے نا وہ حجیت پر استدلال کیا جائے اس آیت سے، نہ یہ ہے کہ روایت کی حجیت پر استدلال کیا جائے۔ مصنف فرماتے ہیں وفی اس میں اشکال ہے، اس اعراض پر اشکال ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الرُّوَاةِ يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ وَالْاطِّلَاعِ، کیونکہ کثیر روات جیسے فرماتے ہیں کہ ان پر یہ صادق آتا ہے کہ وہ اہل ذکر اور اہل علم میں سے تھے، اہل اطلاع میں سے تھے، علی رأی الامام علیہ السلام، وہ امام علیہ السلام کی جو رائے ہے، امام علیہ السلام کا جو حکم ہے، چاہے وہ اس روایت میں وجوب کا حکم ہے، چاہے حرمت کا حکم ہے، چاہے استحباب کا حکم ہے، چاہے قرات کا حکم ہے، اس کی کیا شروط ہیں، کیا شرائط ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو فہم کرتے تھے، اطلاع ان کو موجود ہوا کرتی تھی۔ کا زرارہ، جیسے زرارہ ہو گیا، محمد بن مسلم ہو گیا، یا ان جیسے باقی راویان ہو گئے کہ جن کا ایک جو ہے نا وہ تاریخ میں ایک نام ہے اور ان کا جو ہے نا وہ آیان میں ایک تذکرہ موجود ہے۔ وَيَصْدُقُ عَلَى السُّؤَالِ عَنْهُمْ، اور ان راویان سے سوال کرنا تو اس پر آیت صادق آتی ہے کہ انہو السؤال عن اہل ذکر والعلم، گویا کہ اہل ذکر اور اہل علم سے سوال کیا گیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ السَّائِلُ مِنْ أَضْرَابِهِمْ، اگرچہ سائل جو ہے نا وہ ہاں یہ بھی مثلاً ایک ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ زرارہ سے سوال کرنے والا بھی اگر زرارہ جیسا ہو، اسی طرح کا علم رکھتا ہو، اسی طرح کا فہم رکھتا ہو، اسی طرح کا استنباط رکھتا ہو، تو کیا اس کے لیے بھی قبول کرنا واجب ہے زرارہ کی روایت کو؟ تو فرماتے ہیں بے شک سائل بھی ایسے ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ واجب قبول و روایت فی مقام الجواب، اب اگر مقام جواب میں روایت کو قبول کرنا جب اس آیت کی روح سے واجب ہے، بمقتضی هذه الآیہ واجب قبول و روایت تو ان کی روایات کو قبول کرنا واجب ہو گیا، اگرچہ سائل ان جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ وروایت غیرہم من العدول مطلقاً، بلکہ ان کے علاوہ اگر در مقام جواب یعنی راوی اگر ایسا ہے کہ جو زرارہ یا محمد بن مسلم یا ابان ابن تغلب یا جو ہے نا یہ ان جیسا اگر نہیں ہے راوی، یعنی وہ کامل فہم نہیں رکھتا اور روایت میں جو موجود ہے امام علیہ السلام کی رائے اس پر اطلاع نہیں رکھتا، لیکن وہ عادل ہے، اس نے امام علیہ السلام سے جو روایت سنی ہے اس کو اسی طرح اس نے امانت کا خیال رکھتے ہوئے اس نے آگے بیان کر دیا ہے، تو گویا کہ ضمناً اسی نقل میں ہی اس نے امام علیہ السلام کے حکم کو بھی آگے بیان کر دیا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اگر عادل ہے راوی تو ان سے مطلقاً روایت قبول کی جائے گی۔ لعدم الفصل جزماً فی وجوب القبول بین المبتدا والمسبوق بالسؤال، کیونکہ کوئی ایسا فاصلہ موجود نہیں ہے جزماً، جب آیت کی دلالت آ گئی وجوب قبول پر تو جزماً کوئی فاصلہ نہیں ہے فی وجوب القبول بین المبتدا والمسبوق بالسؤال، چاہے وہ روایت مسبوق بالسؤال ہو، چاہے مبتدا اور ابتدائی روایت ہو، ابتداً چاہے زرارہ وہ روایت یا زرارہ جیسا کوئی اور شخص یا عادل فقط ہو اور ان جیسا نہ بھی ہو، چاہے ابتداً روایت کو بیان کریں چاہے مسبوق بالسؤال ہو، ہر دو صورت میں روایت قبول ہوگی۔ ولا بینا اضراب زرارہ وغیرہ، یہ تفصیل بھی نہیں ہے کہ چاہے وہ زرارہ جیسا ہو یا ان کے علاوہ ہو، ممن لا یکن من اہل ذکر، چاہے وہ اہل ذکر سے نہ بھی ہو۔ وَإِنَّمَا يَرْوِي مَا سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ، بلکہ وہ فقط ایک ناقل ہے، اس نے فقط روایت کر دیا ہے اس کو، جس کو اس نے سنا ہے یا جس کو اس نے امام علیہ السلام سے دیکھا ہے آگے روایت کر دیا ہے، تو وہ حجت ہوگی، روایت اس کو قبول کرنا واجب ہوگا، اور بعد والے لوگوں کے لیے وہ فہم کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا وہ لازم ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔